وَإِذَا أَخْبَرْتَ بِالَّذِي صَدَّرْتَهَا وَجَعَلْتَ مَوْضِعَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ ضَمِيرًا لَهَا وَأَخَّرْتَهُ خَبَرًا فَإِذَا أَخْبَرْتَ عَنْ زَيْدٍ مِنْ ضَرَبْتُ زَيْدًا قُلْتَ الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ. بھئی گزشتہ مسائل سمجھ میں آگئے اچھی طرح. آج ہم پڑھیں گے کہ کسی چیز کی اس میں موصول کے ذریعے خبر کیسے دی جاتی ہے. یاد رکھو نحویوں نے یہ باب بنایا ہے اور اس کا نام رکھا ہے باب الاخبار بالذی. کیا نام رکھا ہے؟ باب الاخبار بالذی. الذی کے ساتھ خبر دینے کا باب. یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں الذی یعنی اس میں موصول کے ذریعے خبر دینا چاہیں تو کیسے دی جائے گی. اور اس باب کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کی مشق ہو جائے. اس نے جو نحو وغیرہ کے قوانین اب تک پڑھے ہیں یاد کیے ہیں ان میں سے ان کی کیا ہو جائے مشق ہو جائے کہ اس میں بہت سے وہ مسائل آتے ہیں جو اب تک وہ پڑھ چکا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب الاخبار بالذی. الذی کے ساتھ خبر دینے کا باب. کسی چیز کے بارے میں الذی کے ساتھ خبر دی جائے تو کیسے دی جائے گی. تو چنانچہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں بھائی دیکھیے پہلے بات کو ویسے ہی سمجھ لیجئے. جب آپ الذی کے ذریعے کسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں؟ خبر دینا چاہتے ہیں. مثلا ضربت زیدن ایک جملہ ہے. ضربت زیدن میں نے کیا کی؟ زید کی پٹائی کی. آپ اس زید کے بارے میں آپ الذی کے ذریعے خبر دینا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ کس کے بارے میں کون سا جملہ ہے؟ پہلا جملہ ضربت زیدن میں نے زید کی پٹائی کی. اب آپ زید کے بارے میں الذی کے ذریعے الذی کی مدد سے خبر دینا چاہتے ہیں. اس میں موصول کے ذریعے خبر دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے مولانا کہ سب سے پہلے الذی لے آئیں. اس جملے کے شروع میں کیا لے آئیں؟ الذی لے آئیں. تو ضربت زیدن تھا، اس کے شروع میں الذی لے آئیں. کیا بن گیا؟ الذی ضربت زیدن. پھر کس کے بارے میں خبر دینی ہے آپ نے؟ زید کے بارے میں. اس کو اٹھا کر اس کی جگہ ضمیر رکھ دیں بھائی. وہ ضمیر جو کس کو لوٹے؟ اس میں موصول کو. اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر رکھ دیں. تو یہاں زید کو اٹھائیں مولانا اور اس کی جگہ ضمیر رکھیں اور وہ ضمیر کس کی جانب لوٹے؟ اس میں موصول کی جانب لوٹے. یعنی وہی ضمیر عائد ہوگی. کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے صلہ جملہ ہوتا ہے اور وہ موصول کے ساتھ اس کا ربط کس کے ذریعے ہوگا؟ ضمیر کے ذریعے ہوگا. اور یہ ضمیر کیا کہلاتی ہے؟ عائد کہلاتی ہے. تو ضربت زیدن پر الذی لے آئے. پھر اس کے بعد زیدن جس کے بارے میں خبر دینی ہے اس کو اٹھایا اور اس کی جگہ کیا رکھ دیا؟ وہ ضمیر رکھ دی جو کس کی جانب لوٹے؟ تو ایسی ضمیر رکھ دی جو اس میں موصول کی جانب لوٹے. تو کیا بن گیا؟ ضربتہ. ضمیر متصل لے آئے آپ اس کی جگہ مفعول کی جگہ بھائی. ضمیر منصوب لے آئے. کیا بن گیا؟ الذی ضربتہ. الذی ضربتہ. تو یہ ضربتہ صلہ بن گیا موصول کا. موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا. کیا بنا؟ اور جس کی خبر دینی تھی اب اس کو آگے خبر بنا کر لے آؤ. زیدن. الذی ضربتہ زیدن. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذی ضربتہ. تو دیکھو الذی اس میں موصول ہے
ضربتو فعل با فاعل ہے، اس میں تو ضمیر کیا ہے؟ مرفوع فاعل ہے۔ ہاں ضمیر ہم نے کس کی جگہ رکھی؟ مفعول کی جگہ، جس کے بارے میں ہم خبر دینا چاہتے تھے، اور یہ ضمیر کس کو لوٹانی ہے؟ اللہ، تو یہی عائد ہے۔ تو ہاں ضمیر مفعول کی ہے، منصوب ہے اور راجع ہے کس کی طرف؟ الذی کی طرف۔ ضربتو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی؟ الذی کی۔ بھئی موصول آیا تھا نا، الذی ضربتہ، تو الذی اس میں موصول اور ضربتہ جملہ فعلیہ کیا ہوا اس کا؟ صلہ، اور موصول صلہ مل کر کیا ہو گئے؟ مبتدا۔ کیا بنے؟ آپ نے پڑھا تھا یعنی موصول کو مبتدا بناؤ یا خبر بناؤ یا فاعل بناؤ یا مفعول بناؤ، جو کچھ بھی بنانا ہے اس کو صلہ کے ساتھ، اس کے ساتھ صلہ ملا کر بنائیں گے، بغیر صلے کے یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ تو موصول ہے، اس کے ساتھ صلہ ملا، اب موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا، اور وہ جس کے بارے میں خبر دینی تھی اب اس کو خبر بنا کر لے آؤ، زیدن۔ خبر کیا ہوا کرتی ہے؟ مرفوع، تو زید بھی ہم کیا لے آئے؟ مرفوع۔ تو کیا بن گیا جملہ؟ الذی ضربتہ زیدن، وہ، اب ترجمہ کریں، وہ جس کی میں نے پٹائی کی زید ہے، وہ جس کی میں نے پٹائی کی زید ہے۔ ترتیب سمجھ میں آئی بھائی؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس جملے کے شروع میں کیا لے آئیں گے؟ الذی لے آئیں گے، پھر وہ جو اسم جس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں اس کو اٹھا کر اس کی جگہ اس میں موصول کی ضمیر رکھ دیں گے مولانا، اور پھر وہ جو اسم ہے اس کو مؤخر بنا کر دیں گے، خبر بنا کر۔ بھائی مؤخر کر دیں گے تو کتنے امور ہیں یہاں پر، کتنے کام کرنے ہیں جب الذی کے ذریعے خبر دینی ہو؟ 3 کام۔ پہلے کہ اس جملے کے شروع میں کیا لے آؤ؟ الذی لے آؤ۔ دوسرا یہ کہ وہ اسم جس کے بارے میں الذی کے ذریعے خبر دینا چاہتے ہیں اس اسم کو اٹھا کر اس کی جگہ اس میں موصول کے لیے ضمیر رکھ دیں گے، اور تیسرا کام کیا کہ اس اسم کو کیا بنا دیں گے؟ خبر بنا کر آخر میں لے آئیں گے۔ سورت سمجھ میں آئی؟ تو ضربت زیدن سے کیا بنا لیا آپ نے؟ الذی ضربتہ زیدن۔ اب آپ بتائیے، اب آپ نے جملہ بنانا ہے بھائی، قام زیدن، قام زیدن۔ اب آپ زیدن کے بارے میں الذی کے ذریعے خبر دینا چاہیں، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ شروع میں لے آئے، کیا بن گیا؟ الذی قام زیدن۔ پھر بھائی کیا کرنا ہے؟ زید کی جگہ ضمیر رانی ہے، یعنی زید ہے فاعل، تو فاعل کی ضمیر لے آؤ، زید کو اٹھا دیا اور ضمیر قامہ کے اندر ہی آ گئی فاعل کی۔ بھائی کیا بن گیا؟ الذی قام، اور پھر زید کو کیا بنا دو؟ خبر بنا دو، تو کیا بن گیا؟ الذی قام زیدن۔ ترکیب کیا ہوگی؟ الذی اس میں موصول، قام فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ الذی کو لوٹ رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا، اور زیدن اس کی خبر۔ ترتیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہی بات صاحب کافیہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَخْبَرْتَ بِالَّذِي، آپ نے اس کو بالذی نہیں پڑھنا بھائی، الذی پڑھنا ہے بھائی، یہ لفظ الذی مراد ہے، یعنی اس میں موصول مراد ہے۔ وَإِذَا أَخْبَرْتَ بِالَّذِي، اور جب تو خبر دے الذی کے ساتھ، صدرتہا، تو کیا کرے گا اس کو؟ صدرتہا کو صدر کلام میں لائیں گے، صدر کلام میں لے آئیں گے آپ بھائی، کیا کریں گے؟ صدر کلام میں لے آئیں گے۔ وَجَعَلْتَ مَوْضِعَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ ضَمِيرًا لَهَا، اور بنا دیں گے موضع المخبر عنہ، مخبر عنہ کی جگہ وہ جس کے مخبر عنہ جس کے بارے میں کیا ہے؟ جس سے آپ خبر دینا چاہتے ہیں، تو مخبر عنہ کی جگہ میں بنا رکھ دیں گے، کیا رکھ دیں گے؟ کیا بنا دیں گے؟ ضمیرن، ایسی ضمیر، لہا جو کس کی ہو؟ اس میں موصول کی ہو، کس کو لوٹے؟
تو اس کی جگہ پر اس میں الذی کی ضمیر رکھ دیں گے، اس میں موصول کی ضمیر رکھ دیں گے، وَأَخَّرْتَهُ اور اس مخبر عنہ کو کیا کر دیں گے؟ مؤخر کر دیں گے، خبراً اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ خبر ہو آپ اس کو مؤخر کر دیں خبراً اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ خبر ہو۔ زید کو آپ نے اٹھا کر کیا رکھی تھی؟ ضمیر رکھی تھی، اور زید کو مؤخر کیا تھا اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اس کو کیا بنایا تھا آپ نے؟ خبر بنا کر مؤخر کیا تھا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو الذی کو صدر کلام میں لے آئیں گے، شروع میں لے آئیں گے، اور مخبر عنہ کی جگہ پر اس میں موصول کی ضمیر رکھ دیں گے، اور اس مخبر عنہ کو مؤخر کر دیں گے اس حال میں کہ یہ کیا ہوگا؟ خبر ہوگا۔ فَإِذَا أَخْبَرْتَ عَنْ زَيْدٍ جب تو خبر دے زید کے بارے میں، من ضربت زیدن، ضربت زیدن جملے میں سے آپ کس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں؟ زید کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں۔ قُلْتَ تو آپ یوں کہیں گے الذی ضربتہ زید، وہ جس کی میں نے پٹائی کی وہ کون ہے؟ زید ہے۔ تو دیکھو زید کو مؤخر کر دیا خبر بنا کر۔ صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَكَذَلِكَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ خَاصَّةً اسی طرح الف لام بھی ہے۔ آپ نے پڑھا اس میں فاعل اس میں مفعول پر جو الف لام آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول۔ تو اب آپ اس الف لام کی صورت میں جو اس میں موصول ہے اس کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آپ اس کے ذریعے بھی خبر دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے۔ کون سا ہونا چاہیے؟ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اس سے اس میں فاعل یا اس میں مفعول بنانا ہے، اور جملہ فعلیہ ہوگا تو پھر اس سے اس میں فاعل یا اس میں مفعول بنا سکیں گے۔ اگر فعل معروف ہوگا تو کیا بنا لیں گے اس سے اس میں فاعل، اگر فعل مجہول ہوگا تو اس سے کیا بنا لیں گے اس میں مفعول بنا لیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو میں نے بتایا تھا الضارب کس معنی میں ہے؟ الذی یضرب کے معنی میں ہے۔ تو یہ یضرب دیکھا فعل ہے، اس کے اندر فاعل کی ضمیر ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ۔ تو اس فعل کا جملہ فعلیہ ہوگا تو ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ اس میں فاعل، ورنہ درست نہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو الف لام کے ذریعے جو اس میں موصول ہے الف لام، اس کے ذریعے بھی آپ خبر دے سکتے ہیں، لیکن یہ صرف کس میں ہوگا؟ جملہ فعلیہ میں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الف واللام، اور اسی طرح الف لام ہے فی الجملۃ الفعلیۃ خاصۃ، جملہ فعلیہ کے اندر خاص طور پر۔ لِيَصِحَّ، کیوں بھئی یہ شرط کیوں لگائی گئی؟ کہتے ہیں یہ شرط اس لیے لگائی گئی لِيَصِحَّ بِنَاءُ اسْمِ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ، تاکہ صحیح ہو جائے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی بنا، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی بنا صحیح، یعنی ان کا بنانا صحیح ہو جائے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَإِن تَعَذَّرَ أَمْرٌ مِّنْهَا، اگر ممکن نہ کوئی متعذر ہو جائے کوئی امر ان میں سے، ان تین امور میں سے۔ کتنے امور تھے بھائی؟ تین امور تھے۔ پہلا امر کیا تھا کہ جملے کے شروع میں کیا لے آؤ؟ اس میں موصول لے آؤ۔ ثانی کیا تھا کہ وہ اسم جس کے بارے میں خبر دینی ہے اس کی جگہ کیا رکھیں گے؟ اس میں موصول کی ضمیر رکھیں گے۔ اور تیسری شرط کیا تھی کہ اس اسم کو خبر بنا کر مؤخر کر دیں گے۔ ان تین چیزوں میں سے، ان تین امور میں سے کوئی ایک بھی ممکن نہ رہا، یعنی کوئی ایک متعذر ہو گیا، کوئی ایک امر بھی متعذر ہوا اور ممکن نہ رہا، تو پھر کہتے ہیں تعذر الاخبار، تو الذی کے ساتھ خبر دینا بھی متعذر ہو جائے گا، ممکن نہ رہے گا۔ تینوں امور ممکن ہوں گے تو الذی کے ساتھ خبر دینا بھی ممکن۔ اگر ان میں سے کوئی ایک امر بھی ممکن منتفی ہوا تو الذی کے ساتھ خبر دینا بھی منتفی ہو جائے گا، الذی کے ساتھ خبر دینا بھی صحیح نہیں۔ مثلا شروع میں الذی کا لانا صحیح نہ ہو تو بھی خبر نہیں دے سکتے۔ اگر اس اسم کو اٹھا کر اس کی جگہ الذی یعنی اس میں موصول کی ضمیر رکھنا صحیح نہ ہو تو پھر بھی خبر الذی کے ساتھ نہیں دے سکتے، یا اس اسم کو خبر بنا کر مؤخر کرنا ممکن نہ ہو تو بھی الذی کے ساتھ خبر دینا صحیح نہیں۔
تو کہتے ہیں فَإِن تَعَذَّرَ أَمْرٌ مِّنْهَا اگر ممکن نہ رہے ان میں سے کوئی امر تعارى الْإِخْبَارُ تو خبر دینا بھی ممکن نہ رہے گا وَمِن ثَمَّ اور اسی وجہ سے امتنع فی ضمیر الشان ممتنع ہے کس کے اندر ضمیر بھئی ضمیر شان میں ممتنع ہے کہ اس کی خبر کس کے ساتھ دی جائے الذی کے ساتھ ضمیر شان مثلا میں کہتا ہوں ہوا زید قائم شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے آپ اس ہوا ضمیر شان کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ذریعے الذی کے ذریعے لیکن یہاں پر تیسرا امر ممکن نہیں اس ہوا ضمیر شان جو ہے اس کو مؤخر کرنا ممکن کیونکہ ضمیر شان جملے سے پہلے آیا کرتی ہے بعد میں نہیں آیا کرتی لہذا اس کو مؤخر کرنا ممکن نہیں لہذا اس میں موصول کے ذریعے خبر دینا بھی صحیح نہیں اسی طرح والموصوف موصوف کے اندر بھی بھائی میں نے کہا ضربت زیدن العاقل میں نے پٹائی کی اس زید کی جو عاقل ہے تو ضربت فعل و فاعل زیدن موصوف زیدن کیا ہے موصوف العاقل اس کی صفت موصوف صفت مل کر یہ ضربت کے لیے مفعول ہوئے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ آپ صرف موصوف کے بارے میں الذی کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں کس کے بارے میں صرف موصوف کے بارے میں تو لازمی بات ہے اس موصوف کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھنی پڑے گی ضمیر اس میں موصول کی تو ضمیر موصوف بن جائے گی ضمیر کیا بن جائے گی موصوف اور ضمیر کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نہ وہ موصوف بنتی ہے نہ وہ لہذا یہاں پر اس موصوف کی جگہ موصول کی ضمیر رکھنا ممکن نہیں یا دوسرا امر ممکن نہیں لہذا صرف موصوف کے بارے میں الذی کے ساتھ خبر دینا صحیح اسی طرح صرف صفت کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں بھائی ضربت زیدن العاقل یہ العاقل صفت ہے اس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ساتھ الذی کے ساتھ یہ بھی صحیح نہیں مولانا اس لیے کہ یہاں پر بھی العاقل کو اٹھا کر کیا رکھنی پڑے گی ضمیر رکھنا پڑے گی اور ضمیر تو پھر یہ تھی صفات تو ضمیر بھی کیا بن جائے گی صفات حالانکہ ضمیر تو صفات نہیں بنتی ضمیر نہ موصوف بنتی اور نہ تو اکیلے موصوف کے بارے میں الذی کے ساتھ خبر نہیں دے سکتے اکیلی صفت کے بارے میں بھی اس میں موصول کے ساتھ خبر ہاں موصوف صفت دونوں کو ملا کر ان کی خبر الذی کے ساتھ دینا جائز ہے موصوف صفت دونوں کو اٹھا کر اس کی جگہ ضمیر رکھیں گے دونوں کے بارے میں ملا کر ان کے بارے میں خبر دینا الذی کے ساتھ صحیح ہے سمجھ میں آیا مثلا کیا جملہ تھا الذی ضربت زیدن العالم تو کیا کریں شروع میں کیا لے آئیں الذی ضربت زیدن عالما الذی ضربت زیدن العاقل یہ جملہ بن گیا الذی ضربت زیدن العاقل اب زیدن العاقل اس موصوف صفت دونوں کو اٹھا کر مفعول کی ضمیر رکھ دو ضمیر متصل آ جائے گی الذی ضربتہ الذی اور یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے الذی کو اور پھر زیدن العاقل اس کو کیا بنا دو آگے خبر الذی ضربتہ زیدن العاقل وہ جس کی میں نے پٹائی کی وہ زید ہے جو عاقل ہے سورج سمجھ میں آئی تو صرف موصوف کے بارے میں بھی الذی کے ساتھ خبر دینا صحیح نہیں صرف صفت کے بارے میں بھی الذی کے ساتھ خبر دینا صحیح ورنہ کیا خرابی لازمی ضمیر کا موصوف یا ضمیر کا صفت ہونا لازم آتا جو کہ صحیح نہیں ہاں دونوں کو اٹھا کر ان کی خبر دینا چاہتے ہیں الذی کے ساتھ تو یہ صحیح ہے والمصدر العامل اور اسی طرح وہ مصدر جو عامل ہو اس کی خبر بھی الذی کے ساتھ دینا صحیح یعنی دیکھو بھائی اعجبنی ضربک زیدن اعجبنی ضربک زیدن تعجب میں ڈالا یا مجھے پسند آیا
ضربو کا آپ کا مارنا زیدن زید کو، مجھے پسند آیا آپ کا زید کو مارنا، تو ضربو کا ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے، کاف مضاف ہے، کاف ضمیر مضافون الیہ، اور زیدن منصوب ہے، کیوں بھائی؟ مفعول ہے، کس کے لیے؟ مصدر، آپ کی پٹائی کرنا، کس کی پٹائی کی ہے آپ نے؟ زید کی، تو آپ کا زید کی پٹائی کرنا یہ مجھے پسند آیا، تو ضرب مصدر ہے اور یہ عامل ہے، زیدن کو کیا دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے۔ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آپ اس ضرب مصدر کو اٹھا کر اس کی میں خبر دینا چاہتا ہوں، کس کے ذریعے؟ الذی، تو اس صورت میں ضرب مصدر کو اٹھا کر کیا رکھنی پڑے گی؟ ضمیر، اور یہ مصدر تو تھا عامل، تو ضمیر کیا بن جائے گی؟ عامل، حالانکہ ضمیر تو عامل کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ ضمیر کبھی نصب دے سکتی آگے مفعول کو؟ نہیں، اور یہ مصدر تو آگے مفعول کو کیا دے رہا تھا؟ نصب، لہذا وہ مصدر جو عامل ہو صرف اس مصدر کو اٹھا کر اس کی خبر الذی کے ساتھ دینا جائز، ہاں مصدر کو معمول سمیت اٹھا کر اس کی خبر الذی کے ساتھ دینا صحیح ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ضربو کا زیدن سارے کو اٹھا کر کیا رکھتے ہیں؟ ضمیر رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ ضمیر رکھتے ہیں۔ مثلا کیا کہیں گے آپ؟ پہلے کیا جملہ تھا؟ اعجبنی ضربو کا زیدن، تو اس پہ شروع میں لے آؤ، پہلا کام کیا ہے؟ الذی، الذی اعجبنی، آگے ضربو کا زیدن، یہ سارے کو اٹھا کر اس کی جگہ یہ کیا بن رہا تھا؟ ضربو کیا بن رہا تھا؟ اعجبنی، فاعل، ضربو فاعل بن رہا تھا، فاعل کی ضمیر لے آؤ، اور فاعل کی ضمیر اعجبہ کے اندر ہی چھپ گئی مولانا، ضمیر مستتر آ گئی، تو الذی اعجبنی یہ کیا ہوا؟ موصول صلہ ہو گئے، اور آگے خبر کس کی دینی تھی؟ ضربو کا زیدن کی، اس کو خبر بنا دو، تو اسی طرح بن جائے گا الذی اعجبنی ضربو کا زیدن، لیکن فرق یہ کہ پہلے ضربو کا زیدن کیا بن رہا تھا اعجبنی کے لیے؟ فاعل، اور اب یہ کیا بنے گا؟ الذی کے لیے خبر۔ ترکیب اب کیسے ہوگی بھائی؟ الذی اس میں موصول، اعجبہ فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر بھائی جو فاعل کی ہم نے رکھی تھی، جو عائد ہے کس کو لوٹ رہی ہے؟ الذی کو، نون وقایا یا ضمیر متکلم کی کیا ہے؟ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ ہوا اس میں موصول کا، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا، اور ضربو کا زیدن، ضرب مصدر مضاف، کاف ضمیر مجرور ہے مضافون الیہ، اور زیدن کیا ہے؟ ضرب مصدر کے لیے مفعول، مصدر اپنے مضافون الیہ اور مفعول سے مل کر یہ خبر، تو خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو صرف مصدر عام، مصدر کے بارے میں خبر دینا صحیح نہیں، ہاں مصدر کو معمول سمیت اٹھا لیں پھر خبر دینا الذی کے ساتھ صحیح ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ والحال، اسی طرح ممتنع ہے کس بھائی؟ حال میں آپ جاءنی زید راکبن، آیا میرے پاس زید، اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سوار تھا، تو راکبن ہے حال، اب اس آپ راکبن کی خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ذریعے؟ الذی کے ذریعے، یہ جائز نہیں ہے مولانا، ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں راکبن کو اٹھا کر کیا رکھنی پڑے گی؟ ضمیر رکھنی پڑے گی، اور حال تو ہمیشہ نکرہ ہوا کرتا ہے، اور ضمیر تو کیا ہے؟ معرفہ ہے، لہذا اس کو اٹھا کر اس کی جگہ اس میں موصول کی ضمیر رکھنا صحیح نہیں۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اسی طرح والضمیر المستحق لغیرہا، وہ ضمیر جو مستحق ہے غیر الذی کے، یعنی الذی کے علاوہ کو لوٹ رہی ہے، کس کے مستحق ہے؟ الذی کے علاوہ کی مستحق ہے، یعنی الذی کے علاوہ کسی اور کو لوٹ رہی ہے، اس ضمیر کو اٹھا کر اس کی الذی کے ذریعے خبر دینا صحیح۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، دیکھو ایک جملہ
زیدن ضربتہ، زیدن ترکیب کیا کریں گے؟ زیدن مبتدا، بھائی فاعل نہ کہنا کیونکہ فاعل کبھی فعل پر مقدم، تو زیدن مبتدا، ضربتو فعل با فاعل، اس کے اندر تو ضمیر بارز کیا ہے؟ فاعل ہے، اور ہا ضمیر منصوب مفعول ہے، اور یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو۔ سمجھ میں آیا؟ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ زید مبتدا کے لیے، کیونکہ خبر کبھی کیا ہوا کرتی ہے؟ جملہ۔ تو یہاں پر خبر کیا بن رہی ہے؟ جملہ۔ اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے تو اس کے اندر کیا ہونا ضروری؟ ربط ہونا، اور وہ ربط کیا کہلاتا ہے؟ عائد۔ اور یہاں پر عائد آیا ضربتہ میں کہ نہیں آیا؟ آیا ہے۔ ضربتہ کی ہا ضمیر عائد ہے، یہ ضربتہ کو کس سے جوڑ رہی ہے؟ جملے کو کس سے جوڑ رہی ہے؟ مبتدا کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ضمیر مستحق ہے کس کی؟ زید کی۔ کس کو لوٹنی چاہیے؟ کیونکہ یہی تو عائد ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر تو مبتدا کا خبر کے ساتھ کوئی ربط ہی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جو ہا ضمیر ہے یہ جو مستحق ہے غیر کی، یہ جو غیر کو لوٹ رہی ہے، یہ جو غیر کے لیے ربط کا کام کر رہی ہے، اس ضمیر کے بارے میں آپ کس کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں؟ الذی کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ آپ کو تین امور میں سے دوسرا امر ممکن نہیں، کہ یہاں پر شروع میں کیا لانا پڑے گا؟ الذی لائیں گے، اور اس ضمیر کی جگہ اٹھا کر کس کو رکھنا پڑے گا؟ اس میں موصول کی ضمیر رکھنا پڑے گی۔ دوسرا امر کیا تھا کہ اس اسم کو اٹھا کر اس کی جگہ کس کی ضمیر رکھو؟ اس میں موصول۔ تو یہاں پر اس میں موصول کی ضمیر رکھنا پڑے گی، اور جب اس میں موصول کی ضمیر رکھیں گے تو پچھلا اسم تو بغیر عائد کے ہو گیا۔ بھئی یہ ضمیر تو عائد تھی کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ تو یہاں پر اگر آپ اس میں موصول کی ضمیر رکھ دیں تو پھر یہ ضمیر اٹھائی، دوسری ضمیر رکھ دی جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ اس میں موصول کو۔ تو اب ضربتہ کا زید کے ساتھ کوئی ربط رہا؟ ربط ہی نہیں رہے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو وہ بغیر عائد کے ہو جائے گا۔ تو لہذا وہ ضمیر جو غیر کے مستحق ہو اس کے بارے میں بھی اللہ جی کے ساتھ خبر دینا صحیح نہیں۔ اسی طرح والاسم المشتمل علیہ، وہ اسم جو مشتمل ہو اس ضمیر پر، وہ ضمیر جو غیر کی مستحق ہے، غیر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس اسم کے بارے میں بھی الذی کے ساتھ خبر دینا صحیح نہیں۔ دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح زید ضربت غلامہ، زید ضربت غلامہ، ترکیب کیجئے بھائی۔ زید مبتدا، ضربت فعل با فاعل، تو ان ضمیر بارز اس کے اندر اس کا فاعل، غلامہ منصوب ہے مضاف، اور ہا ضمیر مضافون مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول کس کے لیے؟ ضربت کے لیے۔ ضربت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی؟ زید کی۔ تو جملے کو ہم جوڑ رہے ہیں زید سے، اور جملے کو کسی چیز سے جوڑنا ہو تو کیا چاہیے؟ عائد چاہیے۔ تو کوئی عائد آیا؟ یہ کون سا عائد ہے؟ یہ غلامہ، غلام کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہوئی ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کے، زید کو۔ تو یہ عائد ہے مولانا، اس نے جوڑ دیا پورے جملے کو کس کے ساتھ؟ زید مبتدا کے ساتھ۔ بھائی تو یہ ضمیر دیکھو، اب یہ غلامہ ایسا اسم ہے جو مشتمل ہے ایسی ضمیر پر جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو۔ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو۔ اب آپ اس غلامہ یہ اسم جو غیر کی ضمیر پر مشتمل ہے اس کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ساتھ؟ الذی کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شروع میں کیا لائیں گے؟ الذی۔ جب الذی شروع میں لے آئے پھر دوسرا امر کیا کریں گے؟ وہ اسم جس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں اس کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھنا پڑے گی؟ ضمیر اس میں موصول کی رکھنا پڑے گی۔ تو غلامہ کو اٹھا کر کیا رکھنی پڑے گی؟ ضمیر۔ تو کیا بن جائے گا؟ الذی زید ضربتہ،
الذی زیدن اور غلامہ پورے کو ہم نے اٹھا لیا. تو اب یہ ہاں ضمیر جو ضربتہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ کس کو لوٹ رہی ہے؟ الذی کو لوٹ رہی ہے. تو معلوم اب تو ضربتہ کو تو ہم نے پہلے جوڑنا تھا زید کے ساتھ, تو زید کے اس کا کوئی ربط رہا نہیں, کیونکہ غلامہ پورا اٹھایا تو وہ تو عائد ضمیر جو تھی وہ بھی چلی گئی, تو عائد تو چاہیے تھا. لہذا اب وہ اسم جو مشتمل ہے اس میں موصول کے علاوہ کی ضمیر پر, اس کے بارے میں بھی الذی کے ساتھ خبر دینا صحیح, اس لیے کہ جب ہم اس اسم کو اٹھائیں گے تو اب وہ ما قبل کے ساتھ اس جملے کا ربط, اس میں موصول کے ساتھ تو آپ بنا لیں گے لیکن ما قبل کے ساتھ اس کا ربط نہیں رہے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی جی. وَمَلْ اسْمِيَّةُ مَوْصُولَةٌ وَاسْتِفْهَامِيَّةٌ وَشَرْطِيَّةٌ وَمَوْصُوفَةٌ وَتَامَّةٌ بِمَعْنَى شَيْءٍ وَصِفَةٌ وَمَنْ كَذَلِكَ إِلَّا فِي التَّامَّةِ وَالصِّفَةِ وَأَيٌّ وَأَيَّةٌ كَمَنْ وَهِيَ مُعْرَبَةٌ وَحْدَهَا إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا. جی اب ما آیا مولانا, ما موصول آیا, من موصول آیا, ان کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں صاحب کافیہ. یاد رکھو یہ ما بطور حرف کے بھی استعمال ہوتا ہے اور ما اس میں اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. حرف کے طور پر آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ما ضربت زیدن, یہ ما کیا ہے؟ نافیہ. کیا ہے؟ یہ حرف ہے. اسی طرح ما زید قائما, یہ کیا ہے؟ ما مشابہ بھی لیسا, اپنے اسم کو رفع دے رہا ہے اور خبر کو کیا دے رہا ہے؟ ما زید قائما, یہ بھی حرف ہے تو یہ بھی نافیہ ہے. اسی طرح انما زید قائم, یہ انا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ما کافہ آ رہا ہے, اس نے انا کو عمل کرنے سے روک دیا, تو زید مرفوع مبتدا ہے اور قائم مرفوع کی خبر. اگر یہ ما نہ ہو آتا تو پھر زید نے انا کا کیا بننا تھا؟ اسم, اور قائم نے انا کی خبر. تو یہ ما اور کبھی حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی اسم کے طور پر. حرف کے طور پر کبھی یہ کافہ آتا ہے اور کبھی نافیہ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور کبھی یہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جب یہ اسم بنے تو پھر کیا کیا کس کس طور پر آتا ہے صاحب کافیہ آپ کو بتلانے لگے ہیں. میں نے بتلا دیا کہ اسمیہ بھی آتا ہے, حرفیہ بھی آتا ہے. جو حرفیہ ہوتا ہے وہ کیا بنا کرتا ہے؟ وہ ما کافہ بھی بنا کرتا ہے اور نافیہ. اور اسمیہ جو آتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں. وَمَلْ اسْمِيَّةُ, اور وہ ما جو اسمیہ ہو, موصولۃ, وہ کیا ہوتا ہے؟ موصولہ بھی آتا ہے. آپ نے پڑھا یعنی ما اس میں موصول آتا ہے. اسی طرح استفہامیۃ, وہ کیا آتا ہے؟ استفہامیہ بھی آتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا ماذا تفعل یا ما تفعل, تم کیا کر رہے ہو, یہ ما کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے. وشرطیۃ, اور یہ ما کبھی کیا آتا ہے؟ شرطیہ آتا ہے. شرط کے معنی تو اس میں آتے ہیں ما تصنع اصنع, جو تم کرو گے میں کروں گا. وموصوفۃ, اور یہ کہ ما کبھی کیا آتا ہے؟ موصوفہ بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ موصوفہ بھی آتا ہے. یاد رکھو یہ جو ما موصولہ ہے اکثر جگہ اس کو ما موصوفہ بنانا بھی صحیح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ بیعینہ اسی طرح ہے. مثلا موصولہ کی کوئی مثال بنا لیں بھائی. کیا مثال بنائیں گے؟ رأیت ما فی الدار, رأیت ما فی الدار, میں نے دیکھ لی وہ چیز جو گھر میں ہے. رأیت فعل بفاعل, ما اس میں موصول, فی الدار جار مجرور کس سے متعلق ہوں گے؟ جی بھائی ما موصولہ ہے اور موصول کے لیے کیا چاہیے؟ صلہ, اور صلہ کیا ہوا کرتا ہے؟ جملہ. لہذا یہاں پر ثابتہ نکالیں گے, ثابتون نہیں, کیونکہ ثابتون سے فی الدار جڑے گا تو ثابتون مفرد ہے, تو مفرد تو صلہ نہیں بن سکتا. لہذا کیا نکالیں گے؟ ثابتہ. اور ثابتہ کے اندر ہوا ضمیر کیا ہوگی؟ فاعل, جو کس کو لوٹے گی؟ ما موصولہ کو. یہی عائد بن جائے گی. تو اصل کلام یوں ہوا
رأیت ما ثبت فی الدار، تو جار مجرور مل کر کس سے متعلق؟ ثبت سے. ثبت فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر فعل کے لیے مفعول. دیکھنے والے کون؟ آپ. دیکھا کس چیز کو؟ وہ جو ذکر ہے، تو وہ مفعول بن گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مفعول ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آئی؟ لیکن اسی ما کو ما موصوفہ بنانا بھی جائز ہے. فرق یہ ہے دونوں میں کہ ما موصولہ وہ معرفہ ہوتا ہے اور ما موصوفہ نکرہ ہوتا ہے. ما موصوفہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. نیز یہ فرق ہے، ما موصولہ ہے تو اس کا صلہ جو آگے آئے گا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا. اس کے آگے جو آئے گا وہ صلہ کہلائے گا اور وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملہ. جبکہ ما موصوفہ کے اندر جو ما بعد آئے گا وہ صلہ نہیں کہلائے گا، بلکہ کیا کہلائے گی؟ صفت. یہ موصوف ہے نا، تو آگے کیا آئے گی؟ صفت آئے گی. اور وہ صفت، اور صفت کے اندر تو کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ جملہ ہو یا غیر، تو وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے آگے آنے والی صفات، اور مفرد بھی. لہذا اب اگر اس ما کو کیا بنا لیں؟ موصوفہ، تو اس صورت میں آگے پھر دار اس کے لیے کیا بنے گی؟ صفت بنے گی. اور یہاں پر پھر ثابتن بھی نکال سکتے ہیں آپ، اور ثبت بھی نکال. ثبت پورا جملہ فعلیہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ ما کے لیے صفت. اور اگر آپ ثابتن نکال لیں تو ما موصوف ثابتن کیا بن گیا اس کے لیے؟ ترکیب بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہے؟ دیکھو سنو پوری ترکیب چلو کر دیتا ہوں آپ کے لیے. رأیت ما فی الدار، میں اس ما کو کیا بنانا چاہتا ہوں؟ موصوفہ. تو کیا نکالوں آگے؟ پہلے ثبتہ نکال لیتے ہیں. رأیت ما ثبت فی الدار، رأیت فعل با فاعل، ما کیا ہے؟ موصوفہ، ثبت فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو لوٹے گا؟ ما موصوفہ کو. آگے پھر دار جار مجرور کس سے متعلق؟ ثبت. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت کس کی؟ ما کی. ما موصوفہ اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مفعول ہوا کس کے لیے؟ رأیت کے لیے. صورت سمجھ میں آگئی؟ رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل. اچھا ثابتن کے بجائے کیا نکال لو؟ مفرد. ثبتہ کے بجائے کیا نکال لو؟ ثابتن مفرد نکال لو. تو بھئی یہ ما کو کیا بنایا ہے ہم نے ترکیب میں؟ مفعول. اور مفعول کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب. تو لہذا موصوف منصوب ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ لہذا ثابتاً منصوب نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ تو رأیت ما ثابتاً فی الدار، یہ اصل کلام ہوا. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رأیت فعل با فاعل، ما موصوفہ، پھر دار جار مجرور کس سے متعلق؟ ثابتاً سے. ثابتاً صیغہ اس میں ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجع؟ ما موصوفہ کو. صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہوگا؟ شبہ جملہ. جملہ نہیں یہ مفرد ہے. شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لیے؟ ما موصوفہ کے لیے. موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مفعول ہوا کس کے لیے؟ فعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ. فرق سمجھ میں آیا؟ تو ما موصولہ اور موصوفہ میں صرف یہ فرق ہے کہ ما موصولہ ہوتا ہے معرفہ اور ما موصوفہ ہوتا ہے نکرہ. نیز ما موصولہ کا ما بعد اس کے لیے صلہ بنتا ہے اور اس کا جملہ ہونا ضروری. اور ما موصوفہ کے اندر ما بعد کیا کہلاتا ہے؟ صفت کہلاتا ہے اور اس کا جملہ ہونا ضروری نہیں. وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے اور مفرد بھی ہو سکتا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح وَتَامَّةٌ، وہ ما اسمیہ کبھی کیا آئے گا؟ تامہ بھی آئے گا. بمعنی شیئن کے، شیئن کے معنی میں آتا ہے. بھائی تامہ کا کیا معنی؟ تامہ کا یہ معنی کہ یہ صلے کا یا صفت کا محتاج نہیں. بھائی مات کے لیے تو ہمیشہ کیا چاہیے؟
صلہ چاہیے، یا اگر موصولہ ہے تو صلہ چاہیے، موصوفہ ہے تو، لیکن تامہ ہو تو کیا معنی؟ موصول یہ صلے کا یا صفت کا محتاج نہیں ہے، یہ تامہ کہلا. اور یہ بمانے شیئن کے ہوتا ہے، بتایا یہ نکرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شیئن یعنی نکرہ. بعض کے نزدیک جیسے امام سیبوئی ہیں رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ الشیء کے معنی میں ہوتا ہے. یہ ما تامہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ تو ان کے نزدیک یہ معرفہ ہوا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بعض کے نزدیک یہ شیئن کے معنی میں، بعض کے نزدیک الشیء کے معنی میں. وصفۃ، اور یہ ما اسمیہ صفت بھی آتا ہے. آپ نے پڑھا جی، پہلے بھی ایک جگہ گزرا ہے، آپ کے شاید ذہن میں نہ ہو، کہیں عبارت آئی تھی. چلیے مثلا جو مثال ہے، ضربت ضربا، اضرب یا ضربتہ ضربا ما، ضربتہ میں نے اس کے پٹائی کی، ضربا ما کوئی پٹائی ہوئی، کسی بھی قسم کی پٹائی. تو یہ ما کبھی نکرہ کی صفت بھی آیا کرتا ہے. پہلے تو موصوفہ گزرا ہے، آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ صفت. اور یہ کس لیے آتا ہے؟ عموم پیدا کرنے کے لیے. تو ضربتہ ضربا ما کے اندر ضربن ہے موصوف نکرہ، اور ما کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو یہ ما جو صفت آتا ہے نکرہ کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ نکرہ ہوتا ہے. اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. ضربتہ ضربا ما، میں نے اس کی کوئی پٹائی، کسی قسم کی پٹائی کی، یعنی یہ شامل ہوا عام پٹائی کو بھی اور معمولی پٹائی کو بھی اور زبردست پٹائی کو بھی، یعنی کسی قسم کی میں نے پٹائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ کیا ہے؟ ما صفت بنا. ومن کذالک، اور من بھی اسی کی طرح ہے. کس کی طرح؟ ما کی طرح. ما جیسے ما اسمیہ موصولہ بھی آتا ہے، استفہامیہ بھی آتا ہے، شرطیہ بھی آتا ہے، موصوفہ بھی آتا ہے، تامہ بھی آتا ہے اور صفت بھی آتا ہے. اسی طرح من بھی جو ہے یہ ساری قسمیں من میں بھی جاری ہوں گی، الا فی التامۃ، مگر تامہ میں، والصفۃ، اور صفت میں. من جو ہے وہ تامہ اور صفت نہیں آتا. من موصولہ بھی آئے گا، استفہامیہ بھی آئے گا، شرطیہ بھی آئے گا اور موصوفہ بھی آئے گا، مگر تامہ نہیں آئے گا، صفت نہیں آئے گا. وَأَيٌّ وَأَيَّةٌ کا من، ایٌ اور ایتن کس کی طرح ہے؟ من کی طرح. جیسے من تامہ اور صفت نہیں آ سکتا، باقی کیا ہے؟ موصولہ، استفہامیہ، شرطیہ، موصولہ آ سکتا ہے. اسی طرح ایون اور ایتن بھی موصولہ بھی آتے ہیں، استفہامیہ بھی آتے ہیں، شرطیہ بھی آتے ہیں اور موصوفہ بھی آتے ہیں. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ایو تو بالاتفاق صفت بھی آیا کرتا ہے. آپ نے پڑھا تھا یعنی صفت کی بحث جہاں آئی تھی، مررت برجل ای رجل، مررت برجل، میں گزرا ایک شخص پر، بڑے ہی کامل شخص پر. میں ایک ایسے شخص پر گزرا جو بڑا ہی کامل تھا. تو آئیے صفت کمال پر دلالت کرنے کے لیے نکرہ کی صفت آیا کرتی ہے. رجل موصوف، آئیے رجلین، مضاف الیہ مل کر رجلین کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ صفت بن رہے ہیں. تو ایو تو بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے بالاتفاق. اور صاحب کافیہ نے تو کیا کہا؟ یہ ایون اور ایتن کس کی طرح ہے؟ من کی طرح. اور من میں کیا بتایا تھا کہ یہ صفت نہیں آتا. تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ ایون بھی صفت نہیں آتا. اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب یہ کہ دراصل وہ ایو جو صفت کے طور پر آتا ہے وہ استفہامیہ ہے. وہ کون سا ایو ہے؟ استفہامیہ ہے. کبھی کبھار وہ کس کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے؟ صفت کے طور پر. لہذا اس کو ذکر نہیں کیا کہ وہ تو اوپر ذکر ہو گیا، استفہامیہ ہے بھائی. سورہ سمجھ میں آئی؟ وہی معربۃ وحدہا، اور یہ اکیلا معرب ہے. یہ اکیلا کیا ہے بھائی؟ جتنے اسماء موصولہ ذکر ہوئے سارے کے سارے مبنی، صرف یہ ایون اور ایتن کیا ہیں؟ معرب ہیں اکیلے. ان کے علاوہ اور کوئی معرب، باقی تمام اسماء موصولہ مبنی ہیں. یہ اکیلا معرب ہے الا اذا حذف صدر صلتها، مگر یہ کہ جبکہ اس کے صدر صلہ کو حذف کر لیا جائے، پھر یہ بھی مبنی ہے. جب اس کے کیا کر لیا جائے؟ یہ موصول ہے، آگے صلہ آیا، صدر یعنی صلے کے اول کو کیا کر لیا جائے؟
حذف کر لیا جائے تو پھر یہ ایو اور ایتو بھی کیا بن جاتے ہیں؟ مبنی بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو ایو اور ایتن جب اس میں موصول ہیں، یہ ان کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ موصول کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ۔ اب یہ ایون اور ایتن کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے، کبھی بغیر اضافت کے، کبھی اضافت کے ساتھ اور کبھی ایوہم ایتوہم ہن ایتوہن، دیکھو اضافت کے ساتھ، اور پھر آگے آئے گا اس کا صلہ، آگے اس کا کیا آئے گا؟ صلہ آئے گا۔ تو یہ ایون اور ایتن کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کبھی بغیر اضافت کے۔ پھر آگے جو صلہ آئے گا وہ جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ آئے پھر تو وہاں صدر صلہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر جملہ اسمیہ آئے تو جملہ اسمیہ کے تو دو جز ہوا کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا، ایک کیا ہوتی ہے؟ خبر۔ تو صدر صلہ کیا ہے؟ مبتدا۔ صدر صلہ کیا ہے؟ مبتدا۔ تو یہ صدر صلہ مبتدا ہو اور یہ مبتدا ایسی ضمیر ہو جو کس کو لوٹ رہی ہو؟ اسی ایون یا ایتن کو۔ کس کو لوٹ رہی ہو؟ بھئی بات ذرا مشکل ہے۔ ایو اور ایتن کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے، کبھی بغیر، کبھی صرف ایون ایتن اکیلا آئے گا، کبھی ایتہم ایوہم ایتہن کس کے ساتھ استعمال ہوں گے؟ اضافت کے ساتھ۔ یہ ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اور پھر آگے ان کا کیا آئے گا؟ صلہ آئے گا، چاہے اضافت کے ساتھ ہو یا بغیر اضافت کے۔ آگے پھر کیا آئے گا؟ صلہ آئے گا، اور وہ صلہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ، جب جملہ فعلیہ ہے اس کی تو بحث ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی صدر صلہ نہیں۔ ہاں جب اگر جملہ اسمیہ ہو اس میں پھر ایک جملے کا اول حصہ ہے صدر جملہ ہے، ایک آخر ہے، یعنی کیونکہ ایک مبتدا ہے اور ایک خبر۔ تو جب ایو مضاف ہو یا مضاف نہ ہو، دونوں صورتوں میں صدر صلہ ذکر ہوگا یا صدر صلہ ذکر نہیں ہوگا۔ تو وہ صورت جس میں ایون مضاف ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، اس صورت میں ایو کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا، بشرطے کہ وہ صدر صلہ ایسی ضمیر تھی جو کس کو لوٹ رہی تھی؟ ایو کو۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایو کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ اضافت کے ساتھ یا بغیر؟ پھر دونوں صورتوں میں آگے آئے گا صلہ، اور اگر وہ صلہ جملہ اسمیہ ہے تو صدر صلہ مذکور ہوگا یا صدر صلہ مذکور؟ کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 4 صورتیں۔ ایو مضاف نہیں اور صدر صلہ مذکور ہے، ایو مضاف نہیں اور صدر صلہ مذکور نہیں۔ خاموش کیوں بیٹھے؟ سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال۔ بھائی ایو اضافت کے ساتھ ہوگا یا اضافت کے ساتھ نہیں ہوگا؟ اگر اضافت کے ساتھ نہیں، اس میں بھی 2 صورتیں ہیں، صدر صلہ ہوگا یا صدر صلہ نہیں۔ اگر اضافت کے ساتھ ہے پھر اس میں بھی 2 صورتیں، یا صدر صلہ ہوگا یا صدر صلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ صورت جس میں ایو اضافت کے ساتھ ہو اور صدر صلہ محذوف ہو تو ایو کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا، بشرطے کہ وہ جو صدر صلہ محذوف ہے وہ ایسی ضمیر تھی جو کس کو لوٹ رہی تھی؟ اسی ایو عائد چاہیے تھا یا نہیں؟ وہی عائد تھی، وہ ضمیر محذوف تھی، ہو گئی، صدر محذوف ہوا تو اب ایو کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ دیکھو جیسے قرآن میں اس کی مثال آتی ہے، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے أيهم أشد على الرحمن عتيا،
جو رحمان پر زیادہ سخت ہے باعتبار سرکشی کے، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ ہی سرکشی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قیامت کے دن کھینچ نکالیں گے، سب کے سامنے اس کو لے آئیں گے بھائی. ثم لننزعن من كل شيعة، پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جو ان میں سے زیادہ سخت ہے رحمان پر باعتبار سرکشی کے. جو رحمان کے بارے میں زیادہ سرکشی کرتا ہے اس کو قیامت کے دن ہم کھینچ نکالیں گے سب کے سامنے بھائی، اور پھر کہاں داخل کر دیں گے؟ جہنم میں داخل کریں گے بھائی. تو یہاں دیکھیے بھائی ایہم آیا، کیا آیا؟ یہ اصل ایہم اشد آیا. تو ایو اضافت کے ساتھ ہے یا بغیر اضافت کے ہے؟ ایہم اضافت کے ساتھ ہے. اور آگے کیا ہے؟ اشد. یہ صدر صلہ یہاں محذوف ہے، اصل میں کلام کیا ہے؟ ایہم ہوا اشد. تو دیکھو ہوا ذکر ہے یا محذوف ہے؟ تو ایو استعمال ہو رہا ہے اضافت کے ساتھ، اور صدر صلہ کیا ہے؟ محذوف ہے. تو اب ایو کیا بن جائے گا؟ مبنی، بشرطے کہ وہ صدر صلہ کیا ہو؟ ایسی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے؟ اسی ایو کو. تو کیا حذف ہے؟ ہوا ضمیر، اور وہ کس کو لوٹ رہی تھی؟ ایو کو. لہذا اب ایو کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا. لہذا اسی لیے آپ پڑھتے ہیں ایہم، کیا پڑھتے ہیں؟ لننزعن من كل شيعة ایہم، ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے وہ جو زیادہ سرکش ہے، وہ جو زیادہ سرکش ہے. تو کھینچ نکالنے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور کس کو نکالیں گے؟ وہ جو کہ زیادہ. معلوم ہوا ایہم مفعول واقع ہو رہا ہے. کیا واقع ہو رہا ہے؟ اور مفعول تو کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب. لیکن پڑھا کیا رہے ہیں؟ ایہم مبنی علی الضم پڑھ رہے ہیں، ضمہ پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا یہ اس وقت کیا ہے؟ مبنی ہے. اگر معرب ہوتا تو اس پر کیا آنا چاہیے تھا؟ نصب، کیونکہ یہ آیت میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھا ایو جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، اور وہ صدر صلہ جو محذوف ہے وہ ہو بھی ایسی ضمیر جو کس کو لوٹ رہی ہو؟ ایو کو. تو اس صورت میں ایو کو کیا بنائیں گے؟ مبنی بنائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں ایو وہی معربۃ وحدہ، اور یہ جو ہیں ان میں سے ہر ایک معرب ہے اکیلا موصولات میں سے، الا اذا حذف صدر صلتها، مگر جبکہ اس کا صدر صلہ کیا ہو؟ حذف کیا جائے. تو اس وقت پھر ایو کیا بن جائے گا؟ ایتو مبنی بن جائے گا. ماذا صنعت وجهان احدهما ما الذي وجوابه رفع والآخر أي شيء وجوابه نصب. بھائی ماذا صنعت کے بارے میں دو وجہ ہیں. ماذا صنعت کے بارے میں، ماذا صنعت تو نے کیا کیا. اب احدہما ان میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ ماذا بمانے ملذی کے ہے. یہ ذا کس معنی میں ہے؟ بھائی صاحب کافیہ نے بھی بتلایا تھا کہ ما استفہامیہ کے بعد جو ذا آئے وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ الذی. اس میں موصول ہوتا ہے، اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے. تو ماذا صنعت کے اندر یہ ذا کیا ہے؟ اس میں موصول. تو ما ذا کس معنی میں ہوا؟ ملذی صنعت. ملذی کیا ہے؟ الذی صنعت، وہ جو تو نے کیا. کیا ہے؟ وہ جو تو نے کیا. تو ذا اس میں موصول اور صنعت کیا ہے؟ اس کا صلہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ مبتدا خبر ہوئے. کیا ہوئے؟ ما کیا ہے؟ مبتدا. اور الذی صنعت یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا اس کا جواب بھی رفع کے ساتھ دیا جائے گا، کیونکہ جواب بھی کس کے مطابق دیا جاتا ہے؟ سوال کے. لہذا اب آپ جواب میں کہیں گے علی کرام. علی کرام. سائل نے پوچھا ماذا صنعت، وہ چیز کیا ہے جو تو نے کی. آپ جواب میں کہتے ہیں علی کرام. وہ کیا ہے؟
یعنی الذی صنعتہ الاکرام، وہ چیز جو میں نے کی وہ کیا ہے؟ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب اگر یہ ما الذی کے معنی میں ہو تو اس کا جواب کس کے ساتھ دیا جائے گا؟ رفع کے ساتھ دیا جائے گا۔ کس لیے رفع کے ساتھ دیا جائے گا؟ تاکہ جواب کس کے مطابق ہو جائے؟ سوال کے مطابق۔ تو الذی صنعتہ الاکرام، الذی صنعتہ، یہ تقدیر عبارت بن جائے گی۔ تو کس نے پوچھا ما صنعت، آپ کیا کہیں گے؟ الاکرام، اور پورا کلام کیا ہوا؟ الذی صنعتہ الاکرام، یہ خبر ہے بھائی۔ والآخر، اور دوسری وجہ اس میں کیا ہے؟ ایو شیء، یہ ماذا کس معنی میں ہے؟ ایو شیء، وجوابہ نصب، اور اس کا جواب کیا ہے؟ نصب۔ بھائی میں نے کہا تھا ماذا صنعت، کیا ترکیب کی تھی جب ذا کو الذی بنایا تھا؟ ما کو کیا بنایا تھا؟ مبتدا، اور ذات صنعت یہ موصول صلہ مل کر اس کی خبر، تو یہ جملہ انشائیہ بنا تھا، استفہام ہے۔ لیکن بعد اس کو کیا بناتے ہیں؟ ماذا کو ایو شیء کے معنی میں، تو ترکیب کیسے ہوگی؟ ای شیء صنعت، ای شیء صنعت، یہ مفعول بن جائے گا صنعت کے لیے۔ تو نے کیا کیا؟ تو نے صنعت، تو نے کیا ای شیء، کیا چیز؟ مفعول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا بھائی؟ تو نے کی کیا چیز، یہ مفعول بن رہا ہے۔ فاعل کون؟ یہ تا ضمیر کیا ہے؟ صنعت کے ساتھ فاعل، اور جو ماقبل میں ماذا ہے وہ کس معنی میں ہے؟ ایو شیء، وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول، تو وہ منصوب ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ منصوب ہوا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو ماذا مفعول مقدم، صنعت فعل کے لیے، تو ماذا بمانے ایو شیء کے، یہ مفعول مقدم، صنعت فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا اس کا جواب بھی نصب کے ساتھ یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو اب کسی نے کہا ماذا صنعت، اور یہ ماذا کو کس معنی میں لیا جائے؟ ایو شیء، تو جواب کس کے ساتھ دیا جائے گا؟ نصب کے ساتھ۔ آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ الاکرام، کیا کہیں گے؟ الاکرام۔ ترکیب پوری کیا ہوگی؟ صنعت الاکرام، میں نے اکرام کیا۔ اس نے کہا آپ نے کیا کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ صنعت الاکرام۔ تو وہاں مفعول ماذا، یہاں جواب بھی اس کا پھر کیا بنا دیا؟ مفعول بنا دیا، منصوب۔ بھائی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جب یہ سوال میں منصوب ہے تو جواب میں بھی کیا لے کر آؤ؟ جیسے گزشتہ میں سوال جملہ اسمیہ تھا تو جواب بھی کیا لے کر آئے؟ اور یہاں سوال جملہ فعلیہ ہے تو جواب بھی کیا بنائیں گے؟ جملہ فعلیہ، اور تو وہاں پر وہ اکرام کیا بن جائے گا؟ پھر مفعول بنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے میں رفع کیوں لائے؟ سوال جملہ اسمیہ، تو جواب بھی کیا بنائیں گے تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے۔ دوسرے میں سوال جملہ فعلیہ، تو جواب بھی کیا بنائیں گے؟ جملہ فعلیہ، تاکہ جواب سوال کے۔ ہاں یہ واجب نہیں ہے مولانا، آپ بدل بھی سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ بدل بھی سکتے ہیں۔ جملہ اسمیہ سوال ہے، آپ جواب میں الاکرامہ ای صنعت الاکرامہ کہہ دیں تو جملہ فعل، لیکن بہتر یہ ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہو۔ تو کہتے ہیں وفی ماذا صنعت وجہان، ماذا صنعت کے اندر دو وجہ ہیں، احدہما ملذی، ایک ملذی ہے، وجوابہ رفع، اور اس کا جواب کیا آئے گا؟ رفع آئے گا، والآخر ایو شیء، اور دوسری وجہ ایو شیء ہے، یعنی ماذا ایو شیء کے معنی میں ہے، وجوابہ نصب، اور اس کا جواب کیا آئے گا؟ نصب آئے گا۔ چلیے مولانا ھذا والمرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔